بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسلام کے عظیم محدث فقی اور امام تھے، جنہوں نے علم حدیث اور اسلامی فقہ میں بے پناہ خدمات انجام دی. تاہم ان کی زندگی کے ایک مشکل اور امتحانی دور اس وقت آیا جب وہ عباسی خلفاء کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے. یہ دور فتنہ خلق قرآن کے نام سے مشہور ہوا. فتنہ خلق قرآن یہ تھا کہ یہ فتنہ عباسی خلفاء کے دور میں اس وقت شروع ہوا جب خلیفہ مامون رشید نے ایک نیا عقیدہ رائج کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اسے پیدا کیا گیا ہے. اس عقیدے کو معتزلہ فرقہ نے فروغ دیا جو فلسفیانہ افکار کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی بجائے مخلوق ہے. یہ نظریہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف تھا. امام احمد بن حنبل نے اس عقیدے کو پوری شدت سے رد کیا اور کہ قرآن اللہ کا غیر مخلوق کلام ہے. ان کا موقف قرآن حدیث اور ان کی تعلیمات پر مبنی تھا. ان کے اس موقف کی وجہ سے انہیں سخت اذیتوں اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا. امام احمد بن حنبل نے اس عقیدے پر کام لینے کے لیے تین عباسی خلفاء کے ظلم کو برداشت کیا. خلیفہ مامون رشید نے علماء کو مجبور کیا کہ وہ خلق قرآن کے عقیدے کو قبول کریں. امام احمد بن حنبل نے اس امتحان میں ثابت قدم رہ کر اس عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. مامون کے حکم پر انہیں گرفتار کیا گیا. المعتصم باللہ خلیفہ بنا اور اس نے امام احمد بن حنبل پر مزید ظلم کیے. انہیں کوڑے مارے گئے اور سخت قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑی. تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو بار بار کوڑے مارے جاتے تھے تاکہ وہ خلق قرآن کے عقیدے کو قبول کر لیں. امام احمد بن حنبل کو اونٹ پر باندھ کر کوڑے مارے جاتے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور جب ہوش میں آتے تو کہتے الحمدللہ، لیکن اپنے موقف پر قائم رہے. انہوں نے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی حقانیت پر قائم رہے. المعتصم کے بعد الواثق باللہ کے دور میں بھی امام احمد بن حنبل پر ظلم جاری رہا. انہیں گھر میں نظر بند کیا گیا اور ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. امام احمد بن حنبل کی ثابت قدمی اور صبر کی مثالیں اسلامی تاریخ میں بے مثال ہیں. انہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم کا سامنا کیا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کی یہ ثابت قدمی اسلامی عقائد کی حفاظت کا سبب بنی اور بعد میں عباسی خلفاء کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. امام احمد بن حنبل کے صبر و استقامت ثابت قدمی کی بدولت خلق قرآن کا فتنہ ختم ہو گیا اور اسلامی عقائد کی حفاظت ہوئی. ان کے اس عظیم کردار کو اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت حاصل ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ امتحان اور ظلم و ستم تاریخ میں صبر اور ثابت قدمی کی ایک عظیم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور یہ ان کی زندگی کا اہم باب ہے جسے مسلمانوں نے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا. ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اللہ نگہبان.